وبالأسحار هم يستغفرون. الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالته ولكن مدحت مقالتي بمحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. گزشتہ جمعے اعمال کے قبول ہونے کی شرائط بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا مومن ہو. صاحب ایمان کے اعمال قبول ہوتے ہیں. جو آدمی ایمان نہیں رکھتا، کافر ہے یا مشرک ہے، اس کے عمل قبول نہیں ہوتے. اس پر بات ہو چکی تھی. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو. اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو. جس عمل میں اخلاص نہیں ہوگا اللہ تعالی بڑا غیور ہے. وہ کسی غیر کی شرکت کو گوارا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ جو کام صرف اور صرف میرے لیے کیا جائے میں اسی کو قبول کروں گا، اور جس کام میں ملاوٹ کر دی جائے تو وہ کام میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. تو آج دوسری شرط پر گفتگو ہوگی کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو. سنت کا معنی طریقہ ہوتا ہے، اور جب اس پر الف لام آ جائے السنہ، جیسے اہل السنت والجماعہ، تو السنت کا معنی ہوتا ہے خاص طریقہ. اور اس خاص طریقے سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے کرو گے تو میں قبول کروں گا. اگر عمل حضور کا اختیار کرو گے اور طریقہ اپنا بیچ میں لاؤ گے تو میں وہ بھی قبول نہیں کروں گا. تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جو عمل ہی اپنا ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتا ہے. لہذا ضروری ہے ہم اپنے عملوں کو سنت کے مطابق کریں. ہمارا ہر عمل، اور یہ کمال ہے، معجزہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک انسان کو اپنی زندگی میں جو کچھ پیش آنا ہے
بحیثیت انسان اس بارے میں حضور کا طریقہ موجود ہے. وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے اور میں کرنا چاہتا ہوں، سنت معلوم نہیں ہے، نہیں سنت معلوم ہے. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو انسانوں میں سے منتخب کیا ہے کہ یہ نبی بشر ہو، انسان ہو. ظاہر ہے انسانوں کے لیے آ رہا ہے، انسانوں کے پاس آ رہا ہے. انسان نہیں ہوگا تو ان کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ ہدایت اس نبی کے پیچھے چلنے کا نام ہے، ہدایت نبی کے طریقے کو اپنانے کا نام ہے، ہدایت نبی کی بات ماننے کا نام ہے. نبی یہ کہتا ہے کہ لوگ میں تمہارے سامنے آ گیا ہوں، میری زندگی تمہارے سامنے ہے، میرے طور طریقے تمہارے سامنے ہیں. میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں چلتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں بیٹھتا بھی ہوں، میں گفتگو بھی کرتا ہوں، بیت الخلاء میں بھی جاتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے. سارے کام جو ایک انسان کو کرنا ہوتے ہیں وہ میں کرتا ہوں. تم یہ کام میرے طریقے کے مطابق کرو، تمہارے یہ سارے کام دین بن جائیں گے. تو یہ ہے وہ سنت کا طریقہ. اگر ہم اذان دیں گے، اذان سنت کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. ایک آدمی کے ذہن میں خیال آ جائے کہ عصر کی بھی 4 رکھتے ہیں، ظہر کی بھی 4 رکھتے ہیں، عشاء کی بھی 4 رکھتے ہیں، یہ بیچ میں مغرب کی 3 رکھتے کیوں ہیں؟ میں 4 پڑھوں گا. اس نے بظاہر تو نیک کام کیا ہے نا، ایک رکعت کا اضافہ کیا ہے، اور ایک رکعت کے اضافے کا مطلب اس نے ایک سورہ فاتحہ زیادہ پڑھی ہے، ایک رکوع زیادہ کیے ہیں، 2 سجدے زیادہ کیے ہیں، ایک قیام زیادہ کیا ہے، کوئی کچھ کیا ہے جو نماز میں کیا جاتا ہے. لیکن اس کی یہ نماز اس کے منہ پہ دے کے مار دی جائے گی. کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس نے کوئی غلط سورت پڑھ لی؟ نہیں، سورت قرآن کی پڑھی ہے. اس نے کوئی غلط کام کیا؟ کام صحیح کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، قوما کیا، جلسہ کیا. ایک رکعت میں جو کچھ کیا جاتا اس نے وہی کیا، تو اس کے منہ پہ دے کے اس لیے ماری جائے گی کہ اس نے عمل تو حضور والا کیا ہے، اس میں طریقہ اپنا اختیار کیا ہے. تو اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے اس میں بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے. جس طرح جتنی رکعتیں حضور نے پڑھی ہیں اتنی ہی رکعتیں پڑھیں گے تو ہم نماز پڑھنے والے شمار ہوں گے. ایک آدمی تھکا ہوا ہے، رات کو سفر سے آیا ہے کہ یار 4 رکعتیں پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، چلو فجر کی 4 پڑھ لیں گے، اب 2 پڑھ لیتے ہیں. فجر میں 2 ہیں، عشاء میں 4 ہیں، تو وہ 4 والی 2 پڑھ لے اور صبح 2 والی 4 پڑھ لے. اس کے بدلے میں کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. یہ ہے حضور کا طریقہ. سبحان اللہ. اور حضور ہی کا طریقہ ہے جو جنت کا راستہ بتاتا ہے. طریقہ کا معنی راستہ بھی ہوتا ہے. آپ کی سنت حقیقت میں جنت کا راستہ ہے. جو جتنا اس طریقے کو فالو کرے گا، اسے اپنائے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس پہ چلے گا، وہ اتنا جنت کے زیادہ قریب ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اس کو اتنی ہی حاصل ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ طے کر لیا ہے، ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں قیامت تک جتنے بھی طریقے آ جائیں، زندگی گزارنے کے طریقے، کھانے پینے کے طریقے، کاروبار کے طریقے، رہن سہن کے طریقے، تم کتنے ہی طریقے اپنا لو یا کوئی قوم نئے سے نئے طریقے ایجاد کر لے، یاد رکھیں قیامت تو آ سکتی ہے، مجھے حضور کے طریقے کے سوا کوئی اور طریقہ پسند نہیں آئے گا. میری پسند ہی یہ اللہ نے کہا ہے، میری اول آخر پسند حضور کا طریقہ ہے. حضور کا طریقہ، چہرہ حضور کے چہرے والا ہو، اللہ اس سے حیا کرے گا. لباس حضور کے لباس کے قریب تر ہو، اللہ اس سے حیا کرے گا. نماز، یہ نماز ہمارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ کوئی اگر ہم تو الحمدللہ مسلمان ہے، جدی پشتی مسلمان ہیں، نماز ہم نے بچپن سے دیکھی ہے اور یہ نماز حضور سے آئی ہے. کوئی ہمیں کہے اور ہمیں نماز نہ آتی ہو کہ تم نے کھڑے ہونا ہے،
اللہ اکبر یوں کہنا ہے، ہاتھ باندھنے ہیں، ثنا پڑھنا ہے، فاتحہ سورت پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے. ہم صرف کتاب میں پڑھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پڑھ سکتے. سب سے پہلے جبریل امین نے حضور کو نماز سکھائی. جب معراج ہوئی تو رات کو معراج ہوئی اور اسی رات میں نماز فرض ہوئی. اگلے دن جبریل آگے کہ حضور چلیں بیت اللہ شریف کے پاس لے گئے، اور جو مکہ جانے والے حج عمرہ کرنے والے حضرات ہیں وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ اس وقت جہاں اگر مطاف میں نماز ہو، امام صاحب صحن میں کھڑے ہوں، تو جہاں نماز میں مقام ابراہیم سے آگے امام کھڑا ہوتا ہے حضور وہاں کھڑے تھے. اور حجر اسود کے ساتھ اگر آپ وہاں گئے ہوں، 8 سرخ پتھر لگے ہوئے ہیں دیوار میں الگ سے، وہ جگہ ہے جہاں جبریل امین کھڑے ہوتے تھے. جبریل آگے کھڑے ہیں، پیچھے حضور کھڑے ہیں. جبریل نے حضور کو طریقہ سکھایا تھا 2 دن پورے. پہلے دن 5 نمازیں پڑھائیں، اور اول وقت میں فجر کی نماز بالکل صبح صادق ہوتے ہی، ظہر کی نماز زوال ہوتے ہی، عصر کی نماز مثل ثانی ہوتے ہی، مغرب کی نماز سورج ڈوبتے ہی، عشاء کی نماز عشاء کا وقت ہوتے ہی. اگلے دن آئے، پھر ہر نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھا. فجر کی نماز تب پڑھائی جب سورج نکلنے والا تھا، ظہر کی نماز تب پڑھائی جب عصر کا وقت ہونے والا تھا، عصر کی نماز تب پڑھائی جب سورج غروب ہونے والا تھا مغرب وقت سے پہلے، اور مغرب کی عشاء تب پڑھائی جب عشاء کا وقت ہونے والا تھا، اور عشاء کی نماز آدھی رات میں پڑھائی جب تک عشاء کی نماز کا وقت تھا. اور یہ بتایا کہ جو میں نے 2 دن تک آپ کو نماز سکھائی ہے، ان 2 وقتوں کے درمیان آپ کی نمازوں کا وقت ہے. سبحان اللہ. تعین کرا دی کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت یہ فجر کا ہے. اس وقت کے دوران جو بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی. زوال سے لے کے عصر تک کا وقت ظہر کا وقت ہے. عصر کے وقت سے لے کے غروب سے کوئی 20 منٹ 17 منٹ پہلے تک کا وقت عصر کا وقت ہے. مغرب سے عشاء تک کا وقت مغرب کا وقت ہے. ان 2 وقتوں کے درمیان آپ کی نماز کا وقت ہے. تو نماز کے اوقات بھی بتائے اور نماز کا طریقہ بھی بتایا. یہاں سے پھر نماز شروع ہوئی. حضور نے نماز پڑھی، صحابہ نے حضور کو دیکھا فجر پڑھتے ہوئے، ظہر پڑھتے ہوئے، عصر مغرب عشاء پڑھتے ہوئے، اور آپ نے تعلیم بھی فرمائی صلو کما رأیتمونی اصلی. لوگو ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. سبحان اللہ. تو یہ وہی نماز ہے جس کا تسلسل حضور کے نماز سے جا ملتا ہے. ہر رکعت میں 1 رکوع ہے، 2 سجدے ہیں. کوئی 2 رکوع کر لے نماز قبول نہیں ہوگی. سجدہ 1 کر لے کہ جی میرا دل چاہتا ہے سجدے 4 کر لوں، نماز قبول نہیں ہوگی. تو جس طرح نماز میں حضور کا طریقہ چھوڑنا نماز کو خراب کر دیتا ہے، اس طرح دین میں حضور کا طریقہ چھوڑنا دین کو خراب کر دیتا ہے. اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. ہم ہر کام میں، اور علماء نے بڑا عجیب نسخہ ہمیں دیا ہے. فرماتے ہیں کہ حضور کی سنت میں یہ تاثیر ہے، سنت میں یہ طاقت ہے کہ جب تم اپنی عادات کو حضور کے طریقے کے مطابق اور حضور کی سنت کے مطابق کرو گے تو وہ تمہاری عادات تمہارے لیے عبادات بن جائیں. سونا ہماری عادت ہے، ہماری مجبوری ہے. پانی پینا ہماری مجبوری ہے، ضرورت ہے. کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے. گھر سے باہر نکلنا، گھر میں واپس آنا، یہ سارے کرنے کے کام ہیں. اگر ہم ان کاموں کو حضور کے طریقے کے مطابق کر لیں گے تو ہمارے یہ کام ہمارے لیے عبادات بن جائیں گی. پانی پینا ہے، سبحان اللہ، ہمارے تو بہت سنہری موقع ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف مسجد میں آ کر ہی نیکی کر سکتے ہیں. نہیں، ہم جہاں بیٹھے ہیں، اپنے آفس میں ہیں، اپنی دکان پہ ہیں، اپنی شاپ میں ہیں، اپنے دفتر میں ہیں، بازار میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ہمیں جو بھی کرنا پڑ جائے ہم اس میں حضور کا طریقہ اختیار کریں تو ہمارا وہی دین بن جائے گا اور وہی ہمارے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا. پانی میں پینے میں کیا سنت ہے؟ دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑیں، بسم اللہ پڑھیں، 3 سانس میں پئیں، پینے کے بعد الحمدللہ کہیں. یہ ہم نے 1 گلاس پانی کا پیا ہے، 5 سنتیں ہم نے زندہ کر دی.
دائیں ہاتھ سے پینا، بیٹھ کے پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، 3 سانسوں میں پینا، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو آدمی اس وقت میں جب میری سنت کو مٹایا جا رہا ہوگا میری سنت پہ عمل کرے گا، اللہ اس کو 1 سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ ہم پتہ نہیں دن میں کتنے گلاس پانی کے پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور مشروب پیتے ہیں۔ اگر ہم یہ روٹین بنا لیں، یہ معمول بنا لیں کہ جب بھی ہم نے کوئی چیز پینی ہے حضور کے طریقے کے مطابق پینی ہے، وہی پینا ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہر انسان کھانا کھاتا ہے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا۔ کھانا کھانے کی کتنی سنتیں ہیں، ہاتھ دھو کے کھائیں۔ حضور کی حدیث ہے سبحان اللہ، آج سے 1450 سال پہلے آپ نے فرمایا، آپ کی میڈیکل سائنس نے ہمیں آج بتایا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں۔ اپنے آپ کے ہاتھ میں بیکٹیریا لگے ہوتے ہیں، اگر ہاتھ نہیں دھوئیں گے وہ جراثیم، وہ بیکٹیریا وہ کھانے کے ساتھ اندر چلے جائیں گے، بیماری ہوگی وہ کھانا۔ تو حضور نے سبحان اللہ آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا۔ برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ۔ اور لوگوں اگر تم کھانے کی برکت چاہتے ہو تو کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لو اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لو۔ آج بھی ہاتھ دھوتا ہے ڈاکٹر کے کہنے پر، میڈیکل سائنس کے کہنے پر، بیکٹیریا سے بھی وہ بچ جائے گا مگر اس کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور جو آدمی اس لیے دھوتا ہے کہ میرے حضور کی سنت ہے، وہ بیکٹیریا سے تو بچے گا ہی، اس کو سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اکٹھے کھا رہے ہو اپنے آگے سے کھانا کھاؤ، دسترخوان پہ کھانا کھاؤ، بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ دیکھیے افسوس کی بات ہے غیر مسلموں نے کن حربوں سے ہمیں اپنے نبی کی سنت سے دور کر دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ کرسی پہ بیٹھ کے کھانا بھی سنت کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اور اصل سنت یہ ہے جس میں راحت بھی ہے، سکون بھی ہے کہ دسترخوان زمین پہ لگے اور کھانا چن دیا جائے۔ آپ یقین کریں اس طرح کھانے سے جو آدمی جتنے اطمینان سے سکون سے کھانا کھاتا ہے اور کس طریقے میں وہ سکون نہیں ہے۔ چلے اگر آپ کی مجبوری ہے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے، میز کرسی پہ کھا لیں، لیکن یہ نئے سے نئے طریقے، اب کھڑے ہو کے کھائیں، بوفے لگا دیے جاتے ہیں، خود جائیں اٹھائیں آ کے کھائیں۔ وہ ایک ساتھی بتاتے ہیں کہ ایک فوج کے غالباً کرنل تھے، تو انہوں نے اپنے افسروں کی دعوت کی، بریگیڈیئر رینک کے لوگوں کی دعوت کی، تو اس کے والد دیہاتی تھے خالص، تو انہوں نے دعوت کی نیچے بچھا کے کھانے کے لیے۔ ان لوگوں نے کہا، افسروں نے کہا ہم تو اس طرح نہیں کھائیں گے، ہم تو جیسے کھاتے ہیں ایسے ہی کھائیں گے۔ خیر وہ کھڑے ہو کے کھانا کھانے لگے تو ان کے والد آ گئے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کام میں کچھ کہا۔ اب افسروں نے دیکھا کہ اس شخص کے والد انہوں نے کچھ کہا ہے، تو جانے کے بعد پوچھا اس بریگیڈیئر صاحب نے کہ تمہیں کیا کہا تھا تمہارے والد صاحب نے؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں کہا۔ کہ نہیں کچھ تو کہا ہے، کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں، کہ نہیں ہمیں بتاؤ۔ اس نے کہا بتاؤں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ کہ نہیں ہم ناراض نہیں ہوتے، آپ بتائیں۔ اس نے کہا میرے والد صاحب یہ کہہ گئے تھے کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، دن بھر ہم کھیت میں کام کرتے ہیں کھڑے ہو کر، اور جب ہمارا کھانا آتا ہے ہم کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اور یہ جو ہمارے جانور ہیں یہ بیٹھے رہتے ہیں، جو ہی ان کا کھانا آتا ہے یہ کھانے کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کے کھانا۔ اور آپ آسمان ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، جو ان کا کھانا سامنے کریں گے کھڑی ہو جائے گی۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمیں ان لوگوں میں، یہود و نصارہ میں، جن کے ہاتھ میں عالم کی معیشت ہے، جو جس طرح کا لباس چاہتے ہیں لوگوں کو پہنا دیتے ہیں، جس طرح کا پھول چاہتے ہیں لوگوں کے پیٹوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں حکومت ہے، لیکن خدا کی قسم
جس غلام مصطفیٰ نے، حضور کے غلام نے یہ تہیہ کر رکھا ہو کہ میں نے زندگی حضور کی غلامی میں گزارنی ہے، وہ کسی بھی وجہ سے سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم یہ تہیہ کریں، ہم آقا کے امتی ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے قیامت کے دن حضور سے ملاقات بھی کرنی ہے، آپ کی زیارت بھی کرنی ہے، آپ کے قدموں میں بھی جانا ہے، اور آپ سے مصافحہ بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے جتنا میں سنت کو اپناؤں گا، جتنا میں حضور کے قریب ہو جاؤں گا۔ اگر ہمیں حوض کوثر پہ حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، وہاں آپ کی ملاقات ہو جائے، آپ کی نگاہ کرم ہم پہ پڑ جائے، اور اتنا ہو کہ ہم سے مصافحہ ہو جائے، اور جام کوثر مہیا ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ اس کا جنتی جانا یقینی ہے۔ حوض کوثر پہ اس کا استقبال ہو جائے، اور وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ حضرت مولانا نفیس الحسینی رحمہ اللہ تعالی آل رسول میں سے ہیں، سید ہیں، شاعر بھی ہیں، اور وہ ایک شعر بھی یوں کہتے ہیں: ہو نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، ہو نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک ہنسی تمنا کہ حضور خود پلائے۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ جام کوثر بھی چاہیے یا رسول اللہ، اور آپ کے ہاتھوں سے بھی چاہیے کہ آج ہمیں خود پلائیں۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو حضور خود پلائیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا کھڑے ہو کے استقبال کریں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں سینے سے لگائیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں مصافحہ کر دیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو دیکھ کے حضور مسکرا لیں گے۔ یہ سارا کچھ اسی کے ساتھ ہوگا جو عشق رسول کے ساتھ اپنی زندگی کو جس نے گزارا ہوگا اور حضور کی سنت کو اختیار کیا ہوگا۔ آج سنت کے اختیار کرنے میں جن مشکلات کا سامنا ہے، سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، اس نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا حضور کیا کہیں گے، امتی لوگوں کے ہو یا حضور کے ہو، لوگ کیا کہیں گے یا رب کیا کہے گا، بندے لوگوں کے ہو یا بندے رب کے ہو۔ جب ہمیں بندوں کی جگہ رب کا خیال آ جائے گا، جب ہمیں لوگوں کی جگہ حضور کا خیال آنا شروع ہوگا، تب ہم صحیح معنی میں مسلمان بنیں گے۔ تو سنت اس لیے چھوڑ دیں، کسرا کا دربار ہے، کسرا کا مسلمان کھانا کھا رہے ہیں، ایک مسلمان سے لقمہ چھوٹ جاتا ہے صحابی کا، سنت یہ ہے کہ کھاتے کھاتے لقمہ گر جائے تو اٹھاؤ اور کھاؤ، ہو سکتا ہے اسی کھانے میں برکت ہو۔ اور آج تک جو ہمارا معاشرہ چلا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ کی تقریبوں میں جب ہماری قوم کے لوگ کھانا کھا کے جاتے ہیں تو ان برتنوں کو دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ ان ٹیبلوں کو دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ یہ انسان کھانا کھا کے گئے، یہ نبی آخر الزمان کی امتی کھانا کھا کے گئے ہیں، وہ نبی جس کی تعلیم یہ ہے کہ ایک لقمہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ آج تقریبات میں پورا کھانا ضائع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سسٹم جو ہے بوفے کا، اور ماشاءاللہ ہمارے لوگ اس طرح سے کھانا ڈالتے ہیں کہ بھائی جتنا ڈال سکتے ہو ڈالو، ہو سکتا ہے جب دوبارہ آؤ گے پتہ نہیں کھانا ہو یا نہ ہو، اور شاید بات تو یہ بھی کھاتے ہیں کہ شاید یہی زندگی کا آخری کھانا ہو، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، شاید کہ پھر کبھی یہ ذوق نظر نہ ہو۔ تو یہ ہمارا حال ہے۔ جتنے لوگ اگر کسی تقریب میں 200 لوگ مدعو ہیں، وہ 200 لوگ آپ یقین کر کے دیکھ لیں، کھانا کھا کے جائیں، آپ 200 زائد کو وہ کھانا کھلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضور نے تو ایک لقمہ ضائع ہونے سے منع کیا ہے، یہاں لقمہ نہیں، یہاں پورا پورا کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے کہ کیوں ہوا، نبی کا طریقہ چھوڑا ہے۔ تو یہ تحیہ کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ ایمان ہو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اور دوسری یہ شرط یہ ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ ہم کوشش کریں، ہم پوری زندگی اسی کوشش میں لگے رہیں کہ ہم نے ہر کام حضور کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ کیوں نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اگر مجھے سنت اپنانے میں کسی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچ لیں اس عمل کے بدلے میں کل قیامت کے دن حضور کی ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سنت بیان کر رہا ہوں، لوگ مجھے گھور رہے ہیں، ارے گھورتے رہو، مجھے تمہارے گھورنے کی پرواہ نہیں ہے، تمہارے رکاوٹ کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے نبی کی پرواہ ہے۔
میں حضور کے سامنے جانا چاہتا ہوں، میں آقا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں، میں حضور کی نظر کرم حاصل کرنا چاہتا ہوں، حضور کے حوض کوثر پہ پہنچنا چاہتا ہوں، اور حضور کا جام کوثر حضور کے ہاتھوں سے پینا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ کرنا ہے۔ اگر یہ عالی مقصد میرے اندر ہے، خدا کی قسم کسی کے دیکھنے سے، کسی کے شرمندہ کرنے سے، کسی کے لقابات سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ مجھے یہ پرواہ ہوگی کہ میری سنت میں میری زندگی میں سنت آ جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ كانوا قليلا